اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا کر دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی طرح ماضی کے تانے نہیں دیتے ہیں کہ کب آئے ہو، اتنی دیر بعد آئے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس آپ کو اپنے پاس کر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس کا دل بدلتے ہیں، اور ایسے بدلتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور ایک نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، اور ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ ایسا انسان جس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی، ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ ایسا انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خیر سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو، آزمائش ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کوئی ایسی محبت نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا آپ کو محبت کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بے لوث محبت ہے، اور بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب توکل کریں تو یہ مت سوچئے کہ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کیجئے جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب کیسے اس بات کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ کی زبان پر بار بار ایک ہی دعا آ رہی ہے، تو یقیناً آپ کی اس دعا نے قبول ہو جانا ہے اور آپ کے لیے بہت جلد معجزات ہو جانے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معجزات کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جن دعاؤں میں یقین ہوتا ہے تو یقیناً پھر ان کے لیے قبولیت کے دروازے عرش سے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں وہ سب کچھ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ صبر رکھیے، یقین رکھیے، یہ آزمائش بس اب چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ بہت جلد آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن پر یقین رکھتے ہوئے ہزاروں خواہشیں سجائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد عطا کر دیں گے وہ سب کچھ جو آپ نے سجدوں میں مانگا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ آپ کے آنسو ضائع ہو گئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے آپ کا رونا، آپ کا تڑپ کر دعا کرنا، تو یقین جانیے آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب معجزات کرنے ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہو جانی ہیں۔ بس تھوڑا اور صبر کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فرما دینا ہے اور فیکن کا نظارہ آپ کے سارے غموں کو دور کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ ان دعاؤں کو آپ ناممکن سمجھ کر چھوڑنا چاہتے ہیں نا، کیا پتہ ان دعاؤں کا پورا ہونے کا وقت اب بہت قریب ہو۔ آپ کی مانگی ہوئی دعائیں آپ کے لیے اب وہ مشکلات کے رستے ہٹا دے، پریشانیوں کا بسیرا مٹا دیں اور آپ کے لیے اب معجزات کروا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں نا، تو اسے ساتھ ہی ساتھ بھروسہ بھی سکھا دیتے ہیں کہ کیسے بھروسہ کرنا ہے اور کس طریقے سے یقین کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں۔ جب انسان اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، نہ ہی تنہا چھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو سننے والے ہیں اور معجزات کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو ہمیں بہترین طریقے سے سننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں، جس لمحے میں چاہیں دعائیں قبول کر لیتے ہیں اور معجزات کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے نا، تو
یقین کے ساتھ مانگا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو دلوں کی دعاؤں کو سننے والے ہیں، بند دروازے کھولنے والے ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جو چیز دور ہو جائے وہ دوبارہ نہیں ملتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فوراً عطا کر دیتے ہیں، بس ایک کن کی دیر ہوتی ہے۔ تو بس پھر آپ یقین رکھیے معجزات پر، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات کا انتظام کر دینا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جانی ہیں۔ سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا حیو یا قیوم۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر دینے پر، معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم کرت آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں ہوں، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں، جو کچھ مانگا زندگی میں وہ سب کچھ ملا ہے، آپی یہ بے سکونی سمجھ نہیں آتی ہے کس وجہ سے ہے، مجھے بتائیے گا کہ کیا میں ایسا پڑھوں کہ میرے دل کی گھبراہٹ اور بے چینی جو ہے وہ دور ہو جائے، حق میں اللہ پاک آسانیاں کر دیں، پلیز میرے کوسچن کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک کے ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی روٹین بنائیے کہ آپ ڈیلی کا ڈیلی جو ہے نا صدقہ لازمی دیجیے۔ اگر آپ باہر نہیں بھی جا سکتی ہیں تو آپ ایسا کیجیے کہ گھر میں کوئی ایسا باکس رکھ لیجیے جس میں آپ کچھ پیسے وغیرہ رکھ لیا کریں، اور پھر جب آپ باہر جائیں تو ان پیسوں کو دے دیا کریں، یا کچھ بنا کر کسی کو کھلا دیا کریں، یا کچھ ایسا کیجیے جس میں آپ کو سکون ملے، اور اللہ پاک سے مدد مانگتے رہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک میرے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، تو آپ اللہ پاک سے مدد مانگے اور اللہ پاک کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو میری پیاری بہن، آپ بالکل پریشان نہ ہو، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ پاک کو راضی کیجیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیجیے، انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیاں کریں گے۔ آپ کو میں ایک بہت پیاری بات بتاؤں کہ جب انسان کا دل بلا وجہ بے چین رہنے لگ جائے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیا کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے سب کچھ جو ہے چل رہا ہے۔ اپنی روزمرہ کی روٹین کو دیکھیے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ کوشش کیجیے سورہ دہا جو ہے اس کو ڈیلی پڑھنا شروع کیجیے، بے شک آپ اگر ہو سکے تو جب آپ صبح جاگتی ہیں تو 3 مرتبہ اٹھتے ساتھ ہی جو ہے پڑھ لیا کریں، اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک ہی تو ہیں جو ہمارے دلوں کو سکون دینے والے ہیں، اور اللہ پاک کے ذکر سے ہی ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو میری پیاری بہن، اللہ پاک آپ کے بے چین دل کو سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک کے آپ بس قریب رہیں، اپنی زبان پر بھی اللہ پاک کا ذکر رکھیں، استغفار درود ابراہیم پڑھتی رہا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمانے والے ہیں۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بہت ترقی دیں، آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں جو لوگ معجزات کے منتظر ہیں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جس طریقے سے اللہ پاک نے مجھے بدلا ہے، اور اللہ پاک
के मैं करीब हुई हूँ और जिस तरीके से आप ही मैं एक आजमाइश में मुब्तला हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे लिए आसानियां की हैं। कि आज से तकरीबन 2.5 ईयर पहले की बात आपको बताना चाहती हूँ। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी और आप ही उनका फीवर जो है वो कम नहीं होता था। सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए थे लेकिन आप ही डॉक्टर्स कहते थे कि सब कुछ नॉर्मल है, आपकी अम्मी को कुछ भी नहीं है। आप ही मैं अपनी अम्मी को शुरू से जो है इसी तरीके से बहुत ही ज्यादा बीमार देखती थी, लेकिन अभी आप ही 2.5 सालों से मजीद अम्मी जो है वो बीमार हो गई थी, इसीलिए मैं बहुत परेशान थी। और आप ही हम 2 बहनें और हमारा एक भाई है। भाई आप ही ऑलरेडी मैरिड हैं, अपनी फैमिली के साथ सेपरेट होते हैं और मेरी जो बहन है आप ही वो मुझसे छोटी हैं। अब आप ही ऐसा था कि मैं और अब्बू जो हैं वही अम्मी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन फिर आप ही ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी को आप ही बहुत ज्यादा मेरी फिक्र होती थी और वो हमेशा यही कहती थी कि बस अब तुम अपने घर की हो जाओ, मैं तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूँ। और आप ही फिर ऐसा हुआ कि उसी दौरान मेरी अम्मी ने अपनी एक दोस्त है उनको मेरे रिश्ते के लिए बोला और वो मेरे लिए आप ही रिश्ता लेकर आई। अब आप ही मैं तो उस वक्त में रिश्ता नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरी अम्मी को मेरी जरूरत थी, लेकिन फिर आप ही मैं क्या करती, मेरी अम्मी को मेरी फिक्र भी थी। आप ही जो मेरे लिए रिश्ता आया वो आप ही एज में तो मुझसे ज्यादा थे, लेकिन आप ही वो वेल सेटल्ड थे और मेरे घर वालों ने इस बात को आप ही तरजीह दी कि क्या हो गया कि अगर एज ज्यादा है, क्योंकि आप ही मेरे अम्मी अब्बू के एज में भी थोड़ा डिफरेंस था। तो मेरी अम्मी कहती थी कि अगर लड़की की एज थोड़ी कम हो तो भी जो है वो अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज कर लेती है। खैर आप ही वहां पर जो है मेरा आप ही पहले निकाह हुआ और कुछ अरसे बाद जो है वहां पर रुखसती हो गई। अब आप ही शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था और फिर आप ही आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो फिर आप ही मैं बेबी कंसीव नहीं कर पाई और आप ही उसी दौरान जो मेरी सास थी वो मुझे आप ही बहुत ही ज्यादा मेंटली टॉर्चर करती थी और वो कहती थी कि मैंने गलती की जो तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा दी। और आप ही वो रोजाना मुझे जो है बहुत ज्यादा ताने दिया करती थी, उनको कहा करती थी कि ये तो अल्लाह पाक की देन है, आप क्यों ऐसे करती हैं, लेकिन आप ही वो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होती थी। और जैसे ही मेरे हस्बैंड अपनी जॉब से घर आते थे तो उन्हें आप ही यही कहती रहती थी तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। अब आप ही ऐसा था कि मेरे हस्बैंड शुरू शुरू में तो मेरी सास की बातों को टॉलरेट करते थे, लेकिन आप ही वो भी एक दिन हिम्मत हार गए और उन्होंने अपनी अम्मी को साफ साफ कह दिया कि ठीक है जहां मेरी दूसरी शादी करनी है आप करवा दें। अब आप ही मेरी अम्मी इतनी बीमार थी, मैं अपनी अम्मी को क्या टेंशन देती और अब्बू को भी मैं क्या बताती, और बहन आप ही अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रही थी उसको मैं क्या ही परेशान करती। अब आप ही ये सारी बातें मैं अपने ऊपर बर्दाश्त करते हुए वक्त को गुजार रही थी। सास के ताने जो है वो बढ़ते जा रहे थे और मेरे लिए आप ही मेंटली बहुत ही ज्यादा जो है टॉक्सिक हो रहा था ये सब कुछ बर्दाश्त करना। अब आप ही ऐसा होता है कि मेरी सास ने उनके कुछ जानने वाले हैं उनको मेरे हस्बैंड के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कह दिया। अब आप ही ये बात जब मैंने अपने हस्बैंड को बताई तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया है, मेरी अम्मी मेरी खुशी देखना चाहती हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर ये खुशी उन्हें तुमसे नहीं मिल सकी, जबकि आप ही औलाद तो मर्द की किस्मत में है। खैर फिर आप ही उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा बातें कही और उन्होंने कहा कि बस अब जो फैसला मेरी अम्मी करेंगी मुझे मंजूर है। अपने घर को बसाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप ही मेरी सास जो है वो मेरे हस्बैंड के रिश्ते वगैरह तक देखने लग गई थी। फिर आप ही ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं जो हूँ अब अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी, मुझे क्या जरूरत है रोज रोज की इस तरह तकलीफ को बर्दाश्त करने की। अब आप ही जब मैंने इस चीज का फैसला किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो ठीक है तुमने जाना है अपनी अम्मी के घर चली जाओ, लेकिन सोचना मत कि मैं तुम्हें दोबारा कभी लेने के लिए आऊंगा और ये जाने का फैसला तुम खुद कर रही हो। लेकिन आप ही मैं इतनी परेशान थी और बेबस हो गई थी, इतनी परेशान हो गई अपने हस्बैंड की बातों से कि मैंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है मैं नहीं जाती, लेकिन आप अपनी अम्मी को तो समझाएं वो ऐसा क्यों कर रही हैं और उन्होंने आपके लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए हैं। अब आप ही उन्होंने मुझे एक बात ये समझाई, देखो तुम ऊपर वाले पोर्शन में रहा करना और मैं जो हूँ अपनी अम्मी के साथ नीचे पोर्शन में रहूंगा, मेरी जो सेकंड वाइफ होंगी वो भी तो नीचे रहेंगी, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना, तो तुम्हें क्या मसला है। लेकिन आप ही एक मर्द को कौन समझाए कि औरत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे वो बात होती है जब आप ही उसकी जिंदगी में कोई और औरत आ जाए और उसके घर को खराब करे। खैर आप ही उस औरत का भी क्या कसूर है, यहाँ पर तो मेरी सास जो है वो खुद ही आप ही अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही थी। आप ही मैं इतनी
اتنی تکلیف میں تھی کہ میں جو ہوں انٹرنیٹ پر کافی کچھ سرچ کر رہی تھی کہ مجھے کسی طریقے سے کچھ پڑھنے کے لیے مل جائے اور میں پڑھنا شروع کروں، اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کر دے۔ تو اسی دوران آپ ہی میرے سامنے جو ہے آرٹیکل آتا ہے جس میں سورہ یوسف کی آپ ہی فضیلت کے بارے میں کافی کچھ بیانات تھے۔ کافی سارے لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز بھی بتائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اور کس طریقے سے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ اب آپ ہی میں نے جو ہے یوٹیوب پر سرچ کیا اس بارے میں، تو مجھے آپ ہی پتا چلتا ہے آپ کے چینل کا اس وقت میں، اور آپ ہی جو کہ ابھی لاسٹ ایئر اگست کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انسٹا پر میں نے آپ سے بات کی اور آپ کو اپنی ساری بات بتائی، تو آپ نے جو ہے مجھے آپ ہی سورہ یوسف کی اس وقت میں تھراپی بتائی، جو کہ آپ نے کہا کہ اللہ پاک سے دعا کیجیے، اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے، اور آپ نے ہی مجھے کہا کہ آپ درود ابراہیم بھی پڑھا کریں۔ میں نے آپ ہی سورہ یوسف اور درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، میرے ہسبینڈ کو اللہ پاک ہدایت دے دیجئے، وہ کیوں نہیں میری بات کو سمجھ رہے اور انہیں اس بات کو سمجھ آنا چاہیے، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ ہی میں سورہ یوسف اور درود ابراہیم اس لیے پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیں، تو اللہ پاک نے آپ ہی مجھ پر ایسا کرم کیا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے آپ ہی شام کو آفس سے جب واپس آئے ہیں تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اب آپ ہی میں اپنے ہسبینڈ کے لیے جب چائے بنانے کے لیے گئی ہوں، میں آپ ہی چائے کے لیے پانی وغیرہ رکھ رہی تھی، تو اسی دوران آپ ہی مجھے چائے کی اسمیل جو ہے اتنی اریٹیٹ کر رہی تھی، پر طبیعت خراب ہونے لگی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو آواز دی، وہ بھی آپ ہی تھوڑا سا کنسرن ہو گئے اور وہ مجھے فوراً سے آپ ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ یہ ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی ہیں، انہوں نے آپ ہی ہمیشہ میرے ہسبینڈ کو بھی سمجھایا ہے جب آپ ہی میں ان کے پاس جایا کرتی تھی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اب تو آپ ہی میں نے ٹریٹمنٹ بھی چھوڑ دیا تھا۔ خیر آپ ہی انہوں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں، اس کے بعد ہی میں کوئی ان کو میڈیسن دے سکتی ہوں، کیونکہ آپ ہی وہ ڈاکٹر ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں پر کچھ ڈاؤٹ ہو رہا تھا، اسی لیے آپ ہی انہوں نے جب ٹیسٹ وغیرہ مجھے لکھ کر دیے تو میرے ہسبینڈ نے آپ ہی جب وہ ٹیسٹ وغیرہ میرے کروائے اور میری رپورٹس آئی ہیں تو آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا اور آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے گڈ نیوز سے نواز دیا تھا اور آپ ہی مجھ پر اللہ پاک کا کرم ہو چکا تھا۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت خوش ہوئے اور آپ ہی جو میری ساس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا اور وہ میرے ہسبینڈ کی سیکنڈ میرج کروانے کے لیے بہت کوششیں کر رہی تھی، لیکن آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا اور آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں ابھی اپنے فرسٹ بیبی کو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ میرے پیرنٹس نے بھی میری خوشی کو دیکھا ہے، بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ مجھے اس وقت سے گزارے اور میرے لیے آسانیاں ہوں۔ آپ ہی روزانہ جو ہوں سورہ یوسف پڑھا کرتی تھی، میں نے اپنی روٹین بنا لی تھی کہ میں جو ہوں درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے آپ ہی میرے لیے آسانیاں کی ہیں، میرے ہسبینڈ نے اس پورے ٹائم میں آپ ہی میرا بہت خیال رکھا ہے اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ ہی یہ خوشی جو ہے میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں نے بھی دیکھی ہے۔ بس آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میری چھوٹی بہن کا نصیب بھی اچھا کرے اور میری امی بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سب پر، اور اللہ پاک نے جیسے آپ ہی مشکلات سے مجھے نکال کر زندگی کی آزمائشوں سے مجھے گزار کر اب خوشیاں دی ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری خوشیوں کو قائم و دائم رکھے، آنے والی زندگی میں بھی اللہ پاک مجھے بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے لیے اور میرے آنے والے بیبی کے لیے بھی ضرور دعا کروائیے گا، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ یہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے یہ بھی گزر جائے، مجھ پر کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے آسانیاں فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پیاری گڈ نیوز سے جو ہے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیر کریں، آپ کے آنے والے بیبی کی بھی خیر ہو۔ تو میری پیاریوں، جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک انہیں بھی خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ تو میری پیاری بہنیں، آپ لوگ بھی، اور جو ان بہن نے جیسے کہ ڈیلی سورہ یوسف پڑھی ہے اور درود ابراہیم کی کثرت کر رہی تھی، کثرت کا مطلب اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کاؤنٹ لیس، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے، ان گنت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ 313 مرتبہ یا 2100 مرتبہ یا جتنی جتنی اپنی اپنی ہوتا ہے انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی تعداد نہیں ہوتی ہے، آپ کاؤنٹ لیس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان بہن نے بھی کاؤنٹ لیس پڑھا ہے، اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اپنا یہ فرسٹ بیبی جو ایکسپیکٹ کر رہی
رہی ہیں پیاریوں آپ لوگوں نے ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کے ہسبینڈ کے دل میں ہمیشہ ان کے لیے محبت جو ہے وہ قائم و دائم رہے اور یہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف یا قیوم سے ریلیٹڈ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم قرت آپی آپ کیسی ہیں؟ میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ آپی ان کی طرف سے ون سائیڈڈ لو تھا اور اللہ پاک نے آپی کیسے ان کے دل کی دعا کو قبول کیا۔ آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں جس وقت میں آپی ہر انسان جو ہے وہ گھر میں بند ہو چکا تھا اور آپی آن لائن ہی کام ہو رہا تھا، اسی دوران ان سے بھی اسی طرح آپی میری جو ہے آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو ہی ملاقات ہوئی تھی اور آپی اس کے بعد جو ہے اسی طرح ہماری آپس میں کبھی کبھار بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ ہوا کہ جو کہ ابھی آپی لاسٹ ایئر 2022 کی بات ہے کہ انہوں نے آپی فیبروری میں مجھے جو ہے پروپوز کیا شادی کے لیے۔ اپنی فیملی کو جب ان کے بارے میں بتایا آپی میری فیملی جو ہے وہ مان نہیں رہی تھی اور انہوں نے آپی صاف صاف منع کر دیا کہ ہم لوگوں نے جو ہے بالکل بھی تمہاری پسند سے شادی نہیں کرنی، خاندان میں کسی کی بھی لو میرج نہیں ہوئی ہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو۔ اب آپی میں پریشان تھی کہ میں کیا کروں اور پھر آپی میں نے جو ہے انہیں منع کر دیا۔ خیر آپی یہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور یہ پریشان تھے اور اسی دوران آپی انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اللہ پاک کے بہت قریب ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی دعا کو سن لیں گے اور آپی یہ کہتے ہیں کہ تم سے ملنے سے پہلے میں ایک ایسا انسان تھا کہ جو سمجھتا تھا کہ جو چاہوں گا وہ مل جائے گا، گھر والوں کے سامنے کسی چیز کا اظہار کروں گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے انکار کا سامنا کرنا پڑے۔ جو ہے ایک طرح سے ریجیکشن کا سامنا ہو چکا تھا جو کہ آپی میری سائڈ تھی، یہ بہت پریشان بھی تھے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پاک کے اتنے قریب ہو گیا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں وہی انسان ہوں جس میں اتنی اکڑ تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے بدل دیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں تہجد کے سجدوں میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، پاک محبت ہے اور میں نے اگر اس کو پسند کیا ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، باقی اللہ پاک آپ نے میرے لیے رستے اور منزلیں آسان کرنی ہیں۔ تو اسی دوران آپ ہی ان کے ایک دوست ہیں جو کہ آپ ہی ان کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے تو انہوں نے آپ ہی ان کو یہ تسبیح پڑھنے کے لیے بتائی تھی جو کہ آپ ہی میں آپ کو پوری شیئر کر رہی ہوں، آپ اپنی ویڈیو میں بھی شیئر کر دیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ روزانہ جو ہے آپ ہی عشاء کی نماز کے بعد 341 مرتبہ جو ہے یہ پڑھ کر دعا کر رہے تھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ تو آپ ہی اسی دوران جو ہے ودن 15 ڈیز میرے گھر والے بھی آپ ہی ان کی طرف سے اس طرح مان گئے کہ میری بہن نے جو ہے آپ ہی میرے لحاظ سے ریکویسٹ کی میرے گھر والوں سے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایک بار لڑکے کو دیکھ تو لیجئے، ہو سکتا ہے وہ لڑکا اچھا ہو۔ اور کیا ہو گیا کہ اگر خاندان میں پہلے کسی نے لو میرج نہیں کی آپ لوگ کو ایک بار اس لڑکے کو دیکھ لینا چاہیے، بلا وجہ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر آپ ہی میری جو بڑی بہن ہے اس نے میرے گھر والوں کو سمجھایا اور میرے گھر والے آپ ہی پھر وہ رشتہ دیکھنے کے لیے مان گئے اور جس دن آپ ہی میری فیملی نے ان کو گھر پہ انوائٹ کرنے کے لیے کہا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کرم کر دیا۔ اور آپ ہی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 15 دن جو ہے آپ ہی یہ پوری تسبیح جو ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی شروع کی تھی اور 15 دنوں میں ہے انہوں نے مسلسل عشاء کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا تھا اسی طریقے سے۔ تو اللہ پاک نے آپ ہی یہ کرم کر دیا کہ میں نے ان کو خود کال کی اور پھر آپ ہی ان کی فیملی کو ہمارے گھر میں ہم لوگوں نے انوائٹ کیا اور پھر آپ ہی میری سب سے پہلے دعا خیر ہوئی اور آپ ہی اللہ پاک نے کرم کیا کہ نومبر میں جو ہے میری آپ ہی شادی ہوئی ہے لاسٹ ایئر، جو کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا۔ کہ ابھی میریکل سٹوریز کو سنتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم ان کو اپنی اور میری میریکل سٹوری بھی ضرور بھیجو جو کہ میری طرف سے ایک طرفہ محبت تھی اور جو میں کوشش کر رہا تھا تمہیں پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا۔ تو بس پھر آپ ہی آج ان کی اور اپنی میریکل سٹوری جو ہے میں آپ کو بھیج رہی ہوں اور امید کروں گی کہ آپ جلد از جلد جو ہے ہماری میریکل سٹوری اپنے سننے والوں تک پہنچائیں گی، ہمیں انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں ڈیلی آپ کے میریکل سٹوریز کو سنتی ہوں کیونکہ آپ ہی ایک انسان نے مجھے بھی دعاؤں میں مانگا اور یقین کیجئے جب کسی کی دعا قبول ہوتی ہے اور آپ میریکل سٹوری شیئر کرتی ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان سب کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیجئے جو معجزات کے منتظر ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے میرے ہسبینڈ کو یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سب سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मेरी प्यारी बहन। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, आपके हस्बैंड को भी आपके साथ हमेशा खुश रखे, हस्बैंड और आप हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे आपके लिए किसी का वसीला बनाया है और आपकी मिरेकल स्टोरी किसी के लिए वसीला बन जाए, अल्लाह पाक आपसे, मुझसे, हम सब से राज़ी हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, इनके जो हस्बैंड हैं, उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने उनको बताया था कि इशा की नमाज के बाद 341 टाइम्स जो है इस तस्बीह को पढ़ना है, जो कि मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है। आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीम के साथ अल्लाह ताला ने जैसे इन पर 15 दिनों में करम फरमाया है और इनकी दुआ कबूल हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए, सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है कि अल्लाह सुब्हान व तआला सबके दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। मेरी प्यारी बहनें, जो भाई मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला सबके लिए मौजज़ात करें। जो मेरी प्यारी बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें नेक और स्वालिहा और फरमा बरदार औलाद अता फरमाए। और जिनकी औलाद है, अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। सबके घरों के रिस्क में बरकत अता फरमाए, सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब से राज़ी हो जाएं। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।